ایران نے آپ کو بتائیں اس حوالے سے کہ مشرق وسطیٰ کا امن تباہ کرنے والے اسرائیل کو سبق سکھا دیا. صہیونی ریاست پر 400 سے زائد بیلسٹک اور کروز میزائل برسا دیے. تل ابیب سمیت پورے اسرائیل میں سائرن گونج اٹھے. میزائل جہاں بھی گر گئے تباہی مچ گئی. ایئر بیس کے قریب آگ بھڑک اٹھی. مزاحمتی گروپ بھی حرکت میں آ گئے. حیفا اور تل ابیب میں کئی مقامات پر فائرنگ بھی کی گئی. 14 اسرائیلی باشندے ہلاک ہو گئے. دہشت گرد اسرائیل پر کاری وار. انسانیت کا دشمن چاروں طرف سے گھیرے میں. پہل ایران نے کی بڑا حملہ کر دیا. میزائل کی بارش. ایران نے 400 سے زائد بیلسٹک اور کروز میزائل برسا دیے. ایران کی طرف سے متعدد ڈرون حملے بھی ہوتے رہے. ایرانی حملے کے بعد تل ابیب اور بیت المقدس سمیت کئی اسرائیلی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے. پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے. میزائل جہاں گرے تباہی نظر آئی. اسرائیلی حکام کے مطابق ایرانی حملوں سے گیس کی تنصیبات کو نقصان پہنچا. کچھ میزائل ایئر بیس کے قریب بھی گرے جس سے آگ بھڑک اٹھی. ادھر حزب اللہ نے بھی دشمن کے اوسان خطا کر دیے. لبنان سے بھی تل ابیب پر کئی راکٹ برسا دیے. دو طرفہ حملوں کے ساتھ ساتھ اسرائیلی علاقوں میں مزاحمتی گروپ بھی حرکت میں آئے. تل ابیب اور حیفا میں کئی مقامات پر فائرنگ کر دی. مزاحمتی گروپ کے حملوں میں 14 اسرائیلی شہری ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے. ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل، عراق اور اردن نے اپنی فضائی حدود بند کر دی. اسرائیل کے 3 ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا. حسن نصر اللہ اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لیا. اسرائیل نے جوابی کارروائی کی تو پھر نشانہ بنائیں گے. ایرانی پاسداران انقلاب کا واضح پیغام دو ٹوک کہہ دیا. اسرائیل کے اندر اہم تنصیبات پر بیلسٹک میزائل حملہ کر دیا ہے. صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اقدامات کے خلاف ایران کے اقدامات جاری رہیں گے. ایرانی میڈیا کے مطابق حملے کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. حماس کا اسرائیل پر ایران کے حملے کا خیر مقدم. فلسطینی گروپ نے ایرانی میزائل داغنے کو بہادری قرار دے دیا. ترجمان حماس نے کہا کہ تمام عرب ممالک بھی اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو جائیں. ایران کا رد عمل صہیونی ریاست کے لیے پیغام ہے. اسرائیل کی دہشت گردی روکنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھیں گے. امریکہ اسرائیل کی حمایت میں پھر کھل کر سامنے آ گیا. امریکی صدر نے صہیونی ریاست کی مدد کا اعلان کر دیا ہے. جو بائیڈن نے ٹویٹ کیا امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے. آپ کو بتائیں امریکی صدر نے اپنی فوج کو بھی اسرائیل کی مدد کرنے کا حکم دے دیا. جو بائیڈن نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کا دفاع تو وہ ہر صورت کریں گے. خطے میں امریکی اہلکاروں کی حفاظت بھی یقینی بنائیں گے. ایران کے اسرائیل پر حملوں کے بعد امریکی قومی سلامتی کا اجلاس بھی ہوا. امریکی صدر اور نائب صدر کو اسرائیل پر ہونے والے حملوں پر بریف کیا گیا. ان کو بریفنگ دی گئی. تو آپ کو بتائیں کہ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ ارم عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. ارم عباسی آپ بتائیے کیا تفصیل ہے آپ کے پاس تازہ ترین؟ جی بالکل. اب سے کچھ دیر پہلے امریکی وزیر خارجہ نے ایک بیان دیا. ایران پر تبصرہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ایران نے 5 ماہ کے اندر دوسری بار اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا ہے. کم سے کم 200 میزائل داغے گئے ہیں. اس واقعے کی ان کے بقول پوری دنیا کو مذمت کرنی چاہیے اور یہ ان کے ورڈز میں انہوں نے کہا کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا اپنے بیان میں کہ امریکہ نے ایلائی کے طور پر اسرائیل کا ساتھ دیا اور ساتھ دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل نے ان حملوں کو ان افیکٹو یعنی ناکارہ بنا دیا. ساتھ ہی ساتھ اس وقت امریکہ میں امریکی محکمہ خارجہ میں بریفنگ بھی جاری ہے. یہ دونوں جو ایونٹس تھے یہ چند گھنٹے پہلے ہونے والے حملوں کے بعد ملتوی کر دیے گئے. لیکن ابھی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بریفنگ جاری ہے وہاں پر بھی میتھیو ملر نے یہ کہا کہ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے اسرائیل کی حمایت اور اپنا ساتھ دینے کا مظاہرہ کیا ہے اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے اور ایران کے کسی بھی قسم کے حملے کو جو ہے امریکہ اس کی مذمت کرتا ہے. کچھ دن پہلے امریکی وزیر دفاع نے بھی یہ کہا تھا کہ ایران جو ہے اس کو خطے میں مبینہ طور پر انتہا پسندی پھیلانے والے جو گروپ جن کی وہ حمایت کرتا ہے ان کی حمایت بند کرنی چاہیے اور ایران کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ خطے میں بد امنی پھیلائے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے آپ تفصیلاً بتا رہی تھی ارم عباسی. آپ کا شکریہ.
ईरान के इसराइल पर हमले के बाद PIA ने अपनी तमाम परवाजों को ईरानी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। तर्जुमान PIA का कहना है कि सूरत हाल वाज़ेह होने तक ईरानी फजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। PIA ने एयरलाइन के तमाम कप्तानों और फ्लाइट ऑपरेशंस को अहकामात इसी सिलसिले में जारी कर दिए। तर्जुमान PIA का कहना है कि तमाम परवाजों के फ्लाइट प्लान असर-ए-नौ तरतीब दिए जा रहे हैं। आपको बताएं, ईरान के इसराइल पर हमले के बाद PIA ने अपनी तमाम परवाजों को ईरानी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया है। तर्जुमान PIA का कहना है कि सूरत हाल वाज़ेह होने तक ईरानी फजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। यहां आपको यह भी बताएं, पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नई हिदायत जारी कर दी गई हैं। ज़राए सिविल एविएशन के मुताबिक ईरान, अफगानिस्तान और अतराफ की फजाई हुदूद से परवाजों की सख्त निगरानी की हिदायत की गई है। मजीद जानेंगे सीनियर रिपोर्टर जावेद असगर से। जी जावेद, बताइए। जी, ईरान के इसराइल पर हमले के बाद PIA ने जहां भी तमाम परवाजों को ईरानी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया, वही दूसरी जानिब पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नई हिदायत जारी की गई है। ईरान, अफगानिस्तान और अतराफ की फजाई हुदूद के तमाम परवाजों को सख्त निगरानी की हिदायत कर दी गई है। ज़राए सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान फजाई हुदूद की तरफ आने वाली तमाम चीजें बशमूल जब तैयारों की कड़ी निगरानी की हिदायत ATC को मिली है और पाकिस्तान ने अपनी फजाई हुदूद की सख्त और कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। जी ठीक है जावेद, आपका शुक्रिया। इसराइल पर ईरान और हिजबुल्लाह के हमले, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश का, खित्ते में जंग बंदी के लिए कोशिशें की जाएं। ईरान के हमले के बाद कशीदगी में इजाफा होगा। लबनान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर देते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अमन का क़याम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। ईरान ने इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया। 400 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग दिए। तल अवीव धमाकों से गूंज उठा। सियोनी रियासत में सायरन बज उठे। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर मुतअद्दिद रॉकेट्स फायर किए। इसी सारे के सारे मामले के ऊपर बात करते हैं माहिर मशरिक़ वस्ता उमूर मंसूर जाफर से। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, ईरान के बड़े हमले पर क्या कहेंगे आप? इसराइल की तरफ से गुज़श्ता एक बरस से जिस अंदाज से उसके इक़दामात फ़लस्तीन के अंदर और लबनान में भी हाल ही में जारी थे, उसके बाद तवक्को की जा रही थी और बिलखुसूस इसराइल की तरफ से ईरान में जो हमास के रहनुमा का कत्ल और इसी तरीके से शाम के अंदर उनके कौंसल खाने पर अटैक और उससे पहले माजी में जो अल-कुद्स फोर्स के सरबराह कासिम सुलेमानी की इराक में हलाकत जो है, ये एक ऐसे वाक़यात थे कि जिसे एक लावा तो पक रहा था ईरान के अंदर और उबल रहा था और उसका इजहार उसने एक मरहले पे किया भी था। लेकिन उस वक्त इसराइल की तरफ से एक भरपूर तैयारी और ख़ास तौर पर खत्ते के कुछ ममालिक ने अपनी अपनी एयर स्पेस से उनके उन मिसाइलों को मार गिराया था। लेकिन इस बार जो हमला भरपूर तैयारी के साथ तो तकरीबन इतलात हैं कि 400 से ज़ायद जो हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल और दीगर गोला बारूद जो है वो इस वक्त इसराइल पर फायर किया गया है और उसके नतीजे में यकीनन एक खित्ते में कशीदा सूरत हाल तो पैदा हो चुकी है और वो कशीदगी पहले से मौजूद थी। उसमें उसकी एक नई जहत में इजाफा हुआ है कि जिस फोर्स को या जिस मुल्क को दीवार के साथ लगाया जा रहा था उसकी मज़ाहमत या रेजिस्टेंस प्रोजेक्ट की हमायत की पादाश में, तो अब उसने रिटेलिएट किया है, उसने एक रद्द अमल का इजहार किया है। तो इस पर मैं समझता हूँ जो बैन अक़वामी रद्द अमल हमें देखने को मिलता है वो बड़ा अलार्मिंग भी है और दुनिया के डबल स्टैंडर्ड जो है वो उसका आकाश भी है। जिस तरीके से आलमी इस वक्त जो कैपिटल्स हैं उसमें अभी हाहाकारी मची हुई है और जर्मनी से लेकर बरतानिया जाने कौन कौन से मुल्क जो हैं उनकी हंगामी काउंसिल और सिक्योरिटी काउंसिल के जो इजलास शुरू हो गए हैं। काश इस तरह का रद्द-ए-अमल जो है उस वक्त भी दिखाया गया होता कि जब इसराइल ने अपने सरपरस्त अमेरिका की निगरानी में और सपोर्ट के साथ जो है वो फ़लस्तीनियों पर आतिशवाहन की बारिश का आगाज़ किया था और फिर उनका जो जुल्म और उनका जो दहशतगर्दी है वो वही रुकी नहीं। अब उसकी जो डांडे जो हैं वो लबनान की सरहद तक क्रॉस कर गए हैं। अभी रिसेंटली अमेरिका ने और इसराइल ने खुद इस वार थिएटर को एक्सपेंड कर दिया है यमन तक। तो ऐसे में ईरान जो है वो एक ऐसा यानी उसको मुल्क ख्याल किया जा रहा था कि जो इस सारे सूरत हाल जो है उसका बराह रास्त स्टेक होल्डर है। तो ईरान यकीनन इस हवाले से एक प्लानिंग भी कर रहा था
اور وہ کسی مناسب وقت اور موقع کی تلاش میں تھا جی. اور اب انہوں نے اپنے ڈیو ہوم ورک کے بعد یہ جو ایک اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے، تو اب ظاہر ہے اس وقت ایران جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پر ہے، وہ اپنا ایکشن تو دکھا چکا ہے. اب اس معاملے کو کس طریقے سے عالمی طاقتیں اور بالخصوص وہ ممالک کے جو دنیا میں انسانی حقوق اور امن اور سکون اور شانتی کی باتیں کرتے ہیں، ابھی ان کا امتحان ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ کون سے ایسے حالات تھے کہ جس میں ایران جو ہے وہ اس اقدام پر مجبور ہوا. اسی یہاں معاملے پر تفصیلاً بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ، ایران کے معروف صحافی افضل رضا اور ماہر بین الاقوامی امور عادل نجم صاحب بھی. سب سے پہلے بات کریں گے حارث نواز صاحب، آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ خطے کی اب صورتحال کو آپ کس تناظر میں جاتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک ایران نے جو اس وقت تقریباً 100 بیلسٹک میزائل ڈرون اٹیک کیے ہیں بستی اسرائیل کے اوپر، وہاں میرے خیال میں 10 کے اسرائیلی مارے بھی گئے ہیں. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اسرائیل پوری کوشش کر رہا تھا ایران کو پرووک کرنے کی. سب سے پہلے انہوں نے سیریا میں جو ایرانی ایمبیسی تھی وہاں پر اٹیک کیا، ان کے وہاں پر نقصان پہنچایا. اس پر ایک کسی کی ایمبیسی پہ اٹیک کرنا مین ایک سوورن کنٹری کے اوپر اٹیک کیا. پھر اس کے بعد جس بروٹل طریقے سے یہ غازہ میں ظلم و باربریت کر رہے ہیں، وہاں پر جو تمام عالم اسلام خاموش بیٹھا ہے، لیکن ایک حد ہوتی ہے تباہ کاریوں کی. پھر یہ جا کے بیروت میں آپ کے سامنے حزب اللہ کی طرف چلے گئے، ان کے حسن نصر اللہ کے جو ان کے لیڈر تھے ان کو شہید کیا، اور پھر بنکر بسٹر فائر کیے. پھر اس کے بعد ریگولر وہاں پر جو ہے لیبنیز وہ شہید ہو رہے ہیں، اور کو سول پاپولیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پھر یمن میں جا کے یہ ہوتیز کی طرف چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے والد فیملی پر اٹیک کیا ہے. پھر اس کو حسن آپ کو یاد ہو اسماعیل ہانیہ کو ایران میں مار دم کیا جب وہاں پر ایک میٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے. تو آئی تھنک ان کی پوری پرووکیشن تھی کہ وہ یہاں پر ایران کہیں آ کے لپیٹ میں آ جائے. بیسیکلی وجہ یہ کہ اسرائیل ہیز فیل ٹو اچیو اس ٹارگیٹ. اس کا ٹارگیٹ 3 تھے کہ ایک نمبر 1 حماس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، نمبر 2 کہ پیلسٹینین کو اتنا نقصان غزہ میں پہنچاؤ، اتنا نقصان، اتنا انفراسٹرکچر تباہ کرو کہ یہ وہاں پر ایجپٹ میں اور جارڈن میں خوش ہو جائیں، پورے گریٹر اسرائیل کا خواب سٹارٹ ان کا پورا ہونا شروع ہو جائے. اور تھرڈ تھا کہ اپنے قیدیوں کو رہا کرا دیں، وہ بھی نہیں رہا کر سکے. تو جن کی اپنی جن پبلک کا ان کو بڑا پریشر ہے، اس کی وجہ اس میں یہ جو نتنیاہو یہ کچھ کر رہا. تو اب الٹیمیٹلی اب ایران نے مجبور ہو کے ریسٹرینچ ہو کر کے انہوں نے میزائل فائر کیے. اب دیکھنا یہ کہ اسرائیل کیسے ریٹیلیٹ کرتا ہے. ایران نے تو کہہ دیا کہ اگر اسرائیل دوبارہ کرتے تو ہم ریٹیلیٹ بہت بری طرح کریں گے. اور ان کے بڑے مولک ہتھیار بھی ہیں، آئی نو، اور ان کے سپر سونک میزائل بھی ہیں. بیسک رسپانسبلٹی اب ہے سپر پاور کی. امریکہ کیسے اس کو کنٹرول کرتا ہے اسرائیل کو، یا اس کا شامل ہو کے ایران پہ اٹیک کرتا ہے میزائل سے، ان کو اور نقصان پہنچاتا ہے. Then it is European Union, Russia, China, United Nations, everybody have to immediately come into action. اور اس سے پہلے کہ یہ آگ کی لپیٹ میں مڈل ایسٹ پورا آ جائے، اس کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ یہ مہذب دنیا میں آئی تھنک یہ سیکنڈ ورلڈ وار کا ٹائم گزر چکا. اب ایک پیسفل امن کی دنیا چاہیے، اور اس وقت تمام ڈپینڈ کرتا ہے امریکہ کے اوپر. ہر ایک کی نظر پوری ورلڈ میں امریکہ کے اوپر کہ وہ اسرائیل کو کنٹرول کرتا ہے جی، کیا اس کو سپورٹ کرتا ہے اٹیک کرنے کے لیے. یہ حارث نواز صاحب ساتھ ہی رہیے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ماریہ صاحبہ آپ فرمائیے گا، مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھ گئی، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس وقت بات کشیدگی سے تو آگے نکل چکی ہے. ظاہر ہے اب ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست جنگ کی شروعات کے آغاز ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت ایران نے 102 سے زائد میزائلز کے ذریعے اسرائیل کے اوپر حملہ کیے. جواب یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کا رد عمل کیا ہوگا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو جس قسم کی بمباری دیکھنے میں نظر آ رہی تھی اسرائیل کی طرف سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لبنان سے ان کو اپنا رخ موڑ کر ایران کی طرف کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر ایران کی طرف نہیں کرتے ہیں اور ایران اس کے بعد اگر دوسرا میزائل اٹیک کرتا ہے اور اس سے جو ہے اسرائیل کے اندر جانی نقصان ہوتا ہے، تو یہ صورتحال بہت جو ہے مختلف طرف لے جائے گی، اور مشرق وسطیٰ کے اندر جنگ بڑھنے کی جو خطرات ہیں وہ واضح ہو چکی ہیں. اس وقت یہ صرف لبنان سے نہیں ہوگا، یہ سیریا سے بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ
جو ہے ایران سے بھی ہوگا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے کتنی حد تک جو بڑی بین الاقوامی طاقتیں ہیں بالخصوص روس، چین اور امریکہ، یہ اس کا رد عمل ان کی طرف سے کیا آتا ہے. کیونکہ اگر اسرائیل اس کے رد عمل پہ ایران پہ حملہ کرتا ہے اور اس حملے کے جواب میں ایران جو ہے تینوں ممالک کی طرف سے مل کر ایک اسرائیل کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں دفاعی جو حکمت عملی ہے اس کو ایک بہت بڑا دھچکا بھی لگے گا، اور اس کو ان کے رد عمل کے لیے اس کو دوبارہ اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک دوسری حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی. ایک سب سے بڑی بات یہ کہ اسرائیل نے ہندوستان کے ساتھ مل کر اور امریکہ کے ساتھ مل کے جو ایرو ڈیفنس سسٹم ہے، یعنی بیلسٹک مسل کے دفاع کے لیے جو سسٹم کھڑا کیا تھا، اس کے اوپر کہا جاتا تھا کہ اسرائیل کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے اور اسرائیل کے خلاف کوئی میزائل، کوئی کروز اٹیک نہیں ہو سکتا. تو آج یہ میتھ بھی ختم ہو گئی ہے کہ نہ صرف ان کا جو دفاع ہے وہ یقینی طور پہ اتنا مضبوط نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ایران کی طرف سے یہ سہ فریقی رد عمل آتا ہے تو اسرائیل کے لیے بھی اور سے بھی بڑھ کے امریکہ کو بھی جو ہے اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ اس جنگ میں کودتا ہے یا نہیں. اگر امریکہ جنگ میں کودتا ہے، کیونکہ امریکہ اسرائیل کا اتحادی ہے، دفاعی اتحادی ہے، اگر وہ اس میں کودتا ہے تو ظاہر ہے یوکرین کی جو جنگ ہے اس کے اندر سے امریکہ کو اپنی افواج کو نکالنا پڑے گا، اسرائیل پہ کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے رد عمل میں اگر روس سیریا کی مدد کرتا ہے اور لبنان کی اور ایران کی، تو آپ ایک طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جنگ اتنی محدود نہیں رہے گی اور نہ ہی اتنا آسان ہوگا اس دفعہ اسرائیل کے لیے کہ وہ اس سے باہر نکل سکے. ہماری صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بڑی طاقتوں کا اب کیا رد عمل آئے گا یہ دیکھنا ہوگا. اب ساتھ ہی رہیے، ایران کے معروف صحافی افضل رضا بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل رضا صاحب، ایرانی پاسداران انقلاب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے حسن نصر اللہ اور اسماعیل ہنیہ کی موت کا بدلہ لیا. ایران کے اس بڑے حملے کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ آپریشن ٹرو پرامسز ڈمسکس ایران میں، ایران کے ڈپلومیٹک پرامسز میں اسرائیلی اٹیک کے بعد جب ایران نے اپریل میں 13 یا 12 اپریل غالباً جب اٹیک کیا تھا، اس وقت اسرائیل کے الائز کو یہ اوپنلی ایران نے چیلنج دے دیا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے. لیکن آج کے حملے کی ایک سرپرائز، ایک بہت اچھی بات، ایک ایکسٹراڈنری بات یہ ہے کہ ودن دی کچھ گھنٹوں میں اسرائیلیز اور امریکنز کو اس حملے کا ان کو اطلاع ملی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ بالکل اسرائیلیز کو اور ان کے الائز کو پریشان رکھ دیا ہے. سپاہ پاسداران اسلامی انقلاب جو IRGC ہیں، ان کے لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ خبردار بھی کیا ہے کہ ہم نے بالکل 100 سے زیادہ جو میزائل بیلسٹک ہے، کروز ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں سے ایک لانگ رینج میزائل فائر کرنے ہوتے ہیں جو 1000 کلومیٹر کراس کر کے آکوپائڈ پیلسٹائن پہ ہٹ ہونا ہے. تو IRGC کے ایک وارننگ ہے کہ اگر اسرائیل نے کوئی ہٹ بیک، کوئی جوابی کارروائی کرنے کی جرأت کرے تو ایران کا جو رسپانس ہے وہ مزید ایک سخت اور دردناک جواب ملے گا. میں سمجھتا ہوں اب اگر ڈی ایسکیلیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں جو فریقین ہیں، اس میں اسرائیل اور امریکہ کا کردار ہے. ایران نے بہت ریسٹرین شو کیا شہید اسماعیل ہنیہ کی اساسینیشن کے بعد، شہید سید حسن نصر اللہ رحمۃ اللہ کی اساسینیشن کے بعد. اب یہ ریسٹرین جو اسٹریٹجک ریسٹرین ایران نے شو کیا تو اس سے پہلے اس کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی. اب آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ تو میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے ممالک اور جو US کے الائز ہے خطے میں، یا اسرائیل جو ناجائز صہیونی ریاست کی جو الائز ہے، ان کو چاہیے کہ اس کو لگام دے اگر وہ چاہتے ہیں کہ خطہ یا ریجن ڈی ایسکیلیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. اکارڈنگ ٹو ایرانین آفیشیل رپورٹس وہاں پہ کئی دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے، اور مین وائل وہاں پہ فائرنگ کی بھی حادثات رپورٹ ہوئی ہیں. تو آئی تھنک کچھ اور گھنٹے مزید رکیں گے تو مزید وہاں سے رپورٹ شائع ہو جائیں گی. IRGC نے اپنے لیٹسٹ پریس ریلیز میں انہوں نے وارن کیا اسرائیل کو، اگر وہ ہٹ بیک کرنے کی کوشش کرے تو ایران کا اس سے مزید سخت جواب ہوگا. تو اس کا مطلب ہے ایرانی سائڈ نے اس کے لیے بھی اسٹریٹجی بنا کے تیار ہیں کسی بھی انسپیکٹڈ کاروائی اسرائیل کی طرف سے. عادل نجم صاحب، اب آپ فرمائیے گا، ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کیا ہے اور لبنان نے بھی صہیونی علاقوں میں راکٹ فائر کیے ہیں. اب صورتحال کو آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ پچھلے کئی دنوں سے جو ایسکلیشن ہوئی ہے
اب یہ حملہ بڑا ہے یا نہیں، اس کی جو میزائل کی تعداد سے ہم اس کا فیصلہ کریں گے، یا وہ اپنے ہدف تک پہنچا یا نہیں پہنچا، جو آئرن ڈوم ہے وہ چلا یا نہیں چلا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ابھی تک ہم شاید نہیں جانتے اور کچھ عرصے میں جانیں گے۔ یہ جو سچویشن ہے یہ تو اب یہ کوئی چھوٹی سی وہ ایک اسکرمش تو نہیں ہے، یہ اب ایسکلیٹ ہوگی اور بھی زیادہ ہوگی۔ اسرائیل کی طرف یقیناً ایک ایڈوانٹیج ہے، ان کے پاس فوجی قوت بھی ہے، ان کے پاس ایک طرح سے عالمی حمایت بھی ہے۔ ایران جو ہے وہ ویسے ہی سائیڈ لائن ہوا ہے، اس پہ سینکشنز بھی ہیں۔ تو ان تمام حوالوں سے اسی لیے نیتن یاہو یہ چاہتے ہیں اور چاہتے تھے کہ ایران جو ہے وہ کس طرح پرووک ہو، اور ایران پرووک ہوا، اور شاید اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا اس کے علاوہ۔ لیکن اس وقت میرے خیال میں دنیا کا جو بھی عالمی نظام تھا، ٹوٹا پھوٹا، اچھا برا جیسا بھی تھا، وہ اب بالکل پوری طرح سے ایران کو یہ کرنا ہی پڑا۔ عادل نجم صاحب، افضل رضا صاحب، ماریہ سلطان صاحبہ، حارث نواز صاحب، آپ لوگوں نے سما کو وقت دیا، بہت شکریہ۔